السلام علیکم طلبہ اکرام، آج ہم القراءۃ الرشیدہ جزء اول کا چوتھا سبق لے کر حاضر ہوتا ہے بیل۔ اب کچھ مفردات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ثورن کا معنی بیل، اس کی جمع سیران اور افوار آتی ہے۔ الظل معنی سایہ، جمع زلال، ظلل اور ازلال آتی ہے۔ ترفع، رفع یرفع باب فتح یفتح سے صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا۔ ترفع وہ اٹھاتی ہے۔ الآبارو یہ بئر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کنواں۔ ارواء باب افعال کا مصدر ہے۔ ارواء اس کا مطلب ہوتا ہے سینچنا۔ درسا یدرسو درسن جب اس کی صلہ الشیء ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گہنا۔ اجلاتن کا مطلب گاڑی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے بیل گاڑی کو بھی بولتے ہیں، اور یہ اجلتن کی جمع ہے۔ الثقیلۃ معنی بوجھ، بھاری۔ سلسلۃ زنجیر کو بولتے ہیں، اور اس پیٹھ کی ہڈی کو بھی بولتے ہیں جو زنجیر کی طرح جکڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو پیٹھ سے لے کر آپ کے سر کے تک پہنچتی ہے۔ بارزۃ کا مطلب ہوتا ہے بلند اور ابھری ہوئی بھی اس کا معنی آتا ہے۔ نستریح باب استفعال سے واحد جمع متکلم مال غیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آرام، ہم آرام حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے اصل سبق کی طرف بڑھیں، عبارت کو پڑھ لیتے ہیں کہ ارا ثورین فی ھذا الرسم الثور فی بلادنا یدور فی الساقیہ التی ترفع ماء من الترع والآبار لارواء الزر۔ مفردات دیکھ لیتے ہیں، اس کے الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ الثور کا معنی بیل، فی بلادنا ہمارے شہر میں، یدورو کا فاعل آپ کا ضمیر کے وہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے الثور کی طرف۔ فی الساقیہ ساقیہ بولتے ہیں ارہٹ، رہٹ پہلے پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا کھیتوں وغیرہ کو سینچنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے۔ التی ترفع الماء، التی ترفع الماء، ترفع اٹھانا، الماء جو پانی اٹھاتا ہے کہاں سے، من الترع تالابوں سے، والآبار اور کنووں سے، لارواء الزر کھیتی کو سینچنے کے لیے۔ اب معنی کیا ہو جائے گا کہ بیل ہمارے ملک میں اس ارہٹ پر پھرتا ہے، اس رہٹ پر پھرتا ہے جو تالابوں، من الترع تالابوں اور کنواں سے پانی اٹھاتا ہے، لارواء الزر کھیتی کو سینچنے کے لیے، کھیت کو سینچنے کے لیے۔ زر کا مطلب کھیت، کھیتی دونوں معنی میں آتا ہے۔ وہ یدور کذالک بالنورج لدرس الغلہ، اور نورج بولتے ہیں غلہ گاہنے کی مشین، یعنی ہم اس کو اپنی زبانوں میں تھریسر وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کذالک اور ایسے ہی اور یوں ہی، بالنورج بامانا باقی بالنورج یعنی غلہ گاہنے کی مشین میں، لدرس الغلہ غلہ گاہنے کے لیے، اور ایسے ہی یدور پھرتا ہے غلہ گاہنے کی مشین میں غلہ گاہنے کے لیے، یعنی وہ بیل پھرتا ہے۔ یہاں بھی فاعل یدور کا فاعل وہی ہوا کی ضمیر کا مرجع ہے الثور۔ وفی الطاحون لطحنھا، طاحون بولتے ہیں چکی کو، لطحنا یطحنو کا مطلب ہوتا ہے جی کہتے ہیں طاحون۔ فی الطاحون، طاحون کا مطلب چکی اور اس کی جمع طواحین آتی ہے۔ اب کیا معنی ہو جائے گا، وہ فی الطاحون، یہاں پہ بھی فعل مقدر ہے، وہ یدور فی الطاحون لطحنھا، اور ایسے ہی یعنی کذالک یدور فی الطاحون لطحنھا، اور چکی میں اس کے پیسنے کے لیے بھی کیا کرتا ہے، وہ پھرتا ہے، یعنی غلہ گاہنے کی مشین کے لیے پھرتا ہے اور چکی میں اس کے پیسنے کے لیے، غلہ کو پیسنے کے لیے وہ پھرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجُرُّ عَجَلَاتِ الْحَمَلِ الثَّقِيلَ، کذالک یوں ہی، جرہ یجر کا مطلب کھینچنے کے معنی میں۔ اجلاتن اپنے اوپر پڑھا، اجلتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی اور بیل گاڑی، گاڑی مستقل بول دی یا پھر بیل گاڑی۔ حمل کا مطلب بوجھ، الثقیلہ مطلب بھاری۔ تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے ہی، وہ کذالک ایسے ہی بھاری بوجھ کی بیل گاڑیاں، بھاری بوجھ کی بیل گاڑیاں، یجرو وہ کھینچتا، ایسے ہی یعنی یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہے اس کو کھینچنے کے لیے یہ بیل کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی بھاری بوجھ کی گاڑیوں کو کھینچنے کیا کرتا ہے، وہ کھینچتا ہے، یعنی بیل وہ کھینچتا ہے۔ فہو نافع جدا، تو بہت نفع بخش ہے، یعنی اس سے ہم بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔
सामान बोझ ढोने के लिए कहीं हम पहले पुराने ज़माने में जब सफ़र करना होता था तो इन्हीं बैलगाड़ियों के ज़रिए हम सफ़र किया करते थे। पुराने लोग इन्हीं के ज़रिए सफ़र करते थे, क्योंकि हमारा दौर हमने भी मुझे याद है कि जब तकरीबन 2005 की बात है कि हम अपने कहीं हमें जाना होता था तो इन बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब तो ये नापीद है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। वला नरकबुहु कमा नरकबुल खैला वल हमीरा। अब कहते हैं कि ला नरकबु, रकबा यरकुबु का मतलब सवार होना, अल खैल रकबा यरकुबु मतलब होता है सवार होना, और खैल जो है इसको हम घोड़े को बोलते हैं, और हमीर गधे को बोलते हैं। तो कहते हैं ला नरकबुहु की ज़मीर का मर्जा आपका कौन है? अस्सौर। तो हम उस पर सवार नहीं होते, यानी बैलगाड़ियों पर सवार नहीं होते। कमा नरकबुल खैला वल हमीरा, जैसा कि हम घोड़ों और गधों पर सवारी का काम नहीं सवार होते हैं। यानी जैसे हम घोड़े और गधों को सवारियों का इस्तेमाल पुराने ज़माने में किया जाता था, वैसा बैलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी बैलों से भी ये काम लिया जाता था। लिअन्ना, क्यों? लिअन्ना सिलसिलतल। ये एक बात यहाँ पे ये भी बतानी है कि डायरेक्ट जब हम सफ़र करते हैं या फिर हम कहीं से दूर जाना होता था पुराने ज़माने में लोगों को, तो वो डायरेक्टली घोड़े या गधे की पीठ पर सवार होकर लोग सवार करते थे, सफ़र करते थे। लेकिन बैल वगैरह की पीठ पर ये बैठना मुश्किल होता था, क्योंकि उसकी जो हड्डी होती थी वो उभरी हुई होती थी और बैठने में लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए यहाँ कहा कि हम उसका सवार नहीं करते हैं, उस पर सवार नहीं होते हैं, ऐसे जैसा कि हम गधों और घोड़ों पर सवार होते हैं। लिअन्ना सिलसिलता ज़हरिही बारिज़तुन, इसलिए कि उसके पीठ की हड्डी, यानी उसके पीठ की हड्डी बारिज़तुन उभरी हुई होती है। लिअन्ना सिलसिलता ज़हरी, इसलिए कि उसके ये लिअन्ना अन्ना का सिलसिला मुज़ाफ़ इलैह होकर सिलसिला, और ज़हरी मुज़ाफ़ इलैह होकर अन्ना का इसम हो गया, बारिज़तुन उसकी खबर। तो लिअन्ना सिलसिलता ज़हरिही बारिज़तुन, इसलिए कि उसके पीठ की हड्डी उभरी हुई होती है। फ़ला नस्तरीहु फ़ी जुलूसी इदा रकिबना, तो फ़ला नस्तरीहु, तो हम आराम हासिल नहीं कर पाते हैं, आराम हासिल नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, फ़िल जुलूसी, बैठने में, इदा रकिबना हो, जब हम उन पर सवार होते हैं। तो ये कहते हैं फ़ला नस्तरीहु फ़िल जुलूसी इदा रकिबना हो, तो हम आराम हासिल नहीं कर पाते हैं जब हम उन पर सवार होते हैं।